बुजुर्ग बाबा लामी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदा उनकी आवाज़ को हम तक पहुँचाएँ। Hello, mic testing. यीशु के जिंदा जलाली और वफादार कुदरत वाले नाम में आप सबको सलाम कहता हूँ। मैं आपसे सुनना ये चाहता हूँ कि पिछली दफा हमारा मैसेज क्या था जी? हैं? कितने लोग थे पिछली दफा आए हुए? रिकॉर्डिंग किसने की थी? 1000 साल बादशाह के बारे में। 1000 साल बादशाह के बारे में। बात ही है कि 1000 साल बादशाह के बाद जो पिछला मैसेज था, 1000 साल बादशाह को हमने 2 हिस्सों में सीखा था। ये जो खुदा की बादशाही है ना, इसको हमने 2 हिस्सों में सीखा था। एक वो जो मख्फी है और दूसरी वो जो कि सबके सामने होगी, जो जाहिरा होगी, जिसको हम 1000 साल बादशाह कहते हैं। और फिर 1000 साल बादशाह के बाद जो आखिरी जंग है, असल में हमारा मजमून जो था आखिरी जंग था पिछले संडे को। क्या मजमून था जी? आखिरी जंग। और उस आखिरी जंग में क्या हुआ? 2 जंगें हुई। एक जंग जो हुई वो गजब के दौर के इख्तिताम पर हुई, जिसमें 20 करोड़ की फौज जो थी वो अबलीस के साथ थी। अबलीस के, हैवान के और झूठे नबी के साथ 20 करोड़ की फौज, जो कि यीशु के मुंह की भूख से और उसके चेहरे के नूर से भस्म हो गई। इसके बाद झूठे नबी को और हैवान को पकड़ करके आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। यही बात थी ना अंसर साहब? यही बात थी। फिर 1000 साल बादशाह जो है ये शुरू हुई और मैंने इसके 2 हिस्से किए थे। 2 मैसेज, 2 संडे यही मैसेज चलता रहा। और पिछले संडे हमने आखिरी जंग, जब ये अथागढ़े से आजाद हुआ, 1000 साल के लिए इसको बांध करके अथागढ़े में फेंक दिया गया था। जब ये 1000 साल के बाद वहां से रिहा हुआ, इसने फिर जूझ और माजूज को इकट्ठा करके बादशाहों के बादशाह यीशु के मुखालिफ आकर के जंग को शुरू किया। और इसकी जंग बाइबल वहां पे कहती है कि आसमान से आग नाज़िल होकर के इसकी फौजों को भस्म कर दिया। इसकी फौजें किस तरह से भस्म हुई? आसमान से आग नाज़िल हुई, इसकी फौजें भस्म हो गई। और इसको पकड़ करके कहां डाल दिया गया? आग और गंधक की झील में। अब जनाब सवाल ये पैदा होता है, पहले हैवान झूठा नबी आग और गंधक की झील में, इसके बाद
پچھلے میسج میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اژدہے کو، یہ جو اژدہا ہے اس کو بھی پکڑ کر کے، ابلیس کو پکڑ کر کے بھی آگ اور گند کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ موت اور عالم ارواح بھی آگ کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب شریر آگ اور گند کی جھیل میں جائیں گے، لیکن یہ آگ اور گند کی جھیل کیا ہے؟ یہ آگ اور گند کی جھیل ہے کیا چیز؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، لفظ جھیل جو ہے اس سے مراد ایسی جگہ جو کسی مایا چیز سے ہمیشہ بھری رہے، ہمیشہ بھری رہے۔ مثلا پانی کی جھیل وہ جگہ ہے جس میں پانی بھرا رہتا ہے، اور آگ اور گند کی جھیل وہ ہے جس میں آگ اور گندک اور دوسری معدنیات اور غیر معدنیات چیزیں پگھلی ہوئی حالت میں ہوں، پگھلی ہوئی حالت میں۔ اور چونکہ بعض چیزوں کا درجہ پگھلاؤ بہت اونچا ہوتا ہے، اس لیے پگھلی ہوئی چٹانوں پر معدنیات یعنی لاوا کا درجہ حرارت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں تقریباً سب چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سب چیزیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں جلنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس لیے وہاں آگ کبھی بجھتی ہی نہیں، وہاں پہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ اس طرح سورج تمام پگھلی ہوئی آگ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ جس طرح سورج تمام تر پگھلی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے جو ہیں یہ لاکھوں میل اونچے جاتے ہیں، لیکن سورج ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، بلکہ کسی بھی وقت ٹھنڈا ہو جائے گا، کسی بھی وقت یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور یہ جو تمہاری زمین بھی ہے، یہ بھی جب بگ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا جس کے سلسلے میں یہ وجود میں آئی، تو یہ بھی پگھلا ہوا ایک گولا ہی تھا سورج سے، جو کہ الگ کیا گیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کو سورج سے علیحدہ کیا گیا، اس کو سورج سے علیحدہ کیا گیا۔ تو بات اصل میں یہ ہے، زمین تو ٹھنڈی ہو کر کے ہماری رہائش کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اس کا مرکز اب بھی پگھلا ہوا لاوا ہی ہے، اس کے اندر اب بھی پگھلا ہوا لاوا ہے۔ اور آتش فشاں پہاڑ جب پھٹتے ہیں تو یہ لاوا باہر آ جاتا ہے۔ لہذا آگ کی جھیل فرضی یا خیالی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی جگہ ہے، بلکہ ایک جہاں آگ ہمیشہ پگھلی حالت میں رہتی ہے۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو غور سے سنیں، اجرام فلکی مختلف قسموں کے ہیں، اجرام فلکی مختلف قسموں کے ہیں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستارے، ہم تو سب کو ستارے ہی کہتے ہیں نا، لیکن ان میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو چلتے ہیں، جو ان کو سیارے کہتے ہیں، پھر چاند بھی ہیں، پھر دمدار ستارے بھی ہیں، پھر دمدار ستارے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے ستاروں کی جن کو بونے ستارے کہتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ بونے ستارے۔ اور ان کی طبعی حالت عمر کے لحاظ سے ہر ستارے کی جو ہے یہ مختلف ہے، یہ ہر ستارہ مختلف درجوں میں سے گزرتا ہے، مختلف درجوں میں سے، یعنی کہ بعض ابھی جل رہے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے، مگر بعض جل کر کے ٹھنڈے ہو گئے، جل کر کے کیا ہو گئے؟ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ اور جب ستارے ایک دم تیزی سے جل کر ٹھنڈے ہو جائیں تو اسے سائنس کی زبان میں نووا لگنا کہتے ہیں۔ سائنس کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نووا لگ گیا جی کو،
مگر بعض ستارے نووا کی حد تک جو کہ پہنچ چکے ہیں اور بعض ابھی نہیں پہنچے ہیں، بعض ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ناقابل بیان وجوہات کی بنا پر بونے ستارے، جن کو مڈجٹ سٹار بھی کہتے ہیں، یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، ان کو نوا نہیں لگتا، یہ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں، یہ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ بائبل میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو کیا بناتا ہے جی؟ آگ کے شعلے بناتا ہے۔ میں بہت حیران ہوا، فرشتوں میں سے ایک قسم جس کو سرافین کہتے ہیں، یہ جلتی رہتی ہے، یہ جلتے رہنے والے فرشتے، ان میں سے آگ نکلتی رہتی ہے۔ ان میں سے کیا نکلتی ہے؟ ان کے 6 پر ہوتے ہیں، 2 سے اپنے چہرے کو ڈھانکتے، 2 سے اپنے پاؤں کو ڈھانکتے، اور 2 سے بارگاہ الہی کے اوپر جو تخت ہے وہ تخت کے اوپر یہ ان پروں سے اڑ کر کے سایہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سایہ کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، انسان جو کہ مٹی سے بنا، کیا یہ آگ کا شعلہ بن سکتا ہے؟ آگ کا شعلہ بن سکتا ہے؟ یہ نہیں بن سکتا جب تک کہ منبع آگ یعنی کہ روح خدا اس میں سکونت نہ کر جائے، اور جب روح خدا اس میں سکونت کرتی ہے یعنی کہ روح قدس اس کے اندر آتا ہے، تو پھر یہ آگ کا شعلہ بنتی ہے۔ پھر یہ آگ کا، پھر کہہ سکتے ہیں کہ خادم کہلی آگ کا شعلہ ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال میرا مضمون خادموں کے تعلق سے نہیں، میں ستاروں کے بارے میں بول رہا تھا، اور یہ جو مڈجٹ سٹار ہیں یہ کبھی ٹھنڈے نہیں ہوتے، کیونکہ ان میں پگھلی آگ ہمیشہ رہتی ہے، ان میں پگھلی آگ ہمیشہ رہتی ہے ساری۔ خدا جو خالق کائنات ہے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے، چنانچہ اس نے ایسا ہی کوئی ستارہ چن رکھا ہے جو کہ کبھی ٹھنڈا ہی نہ ہو، جو کہ کبھی ٹھنڈا ہی نہ ہو۔ وہ جانتا ہے ہر ستارے کے بارے میں، اور اس نے کسی ستارے کا تقرر کر رکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ آرڈینیشن کیا ہے اس کا، کہ تو جو ہے، تو جو ستار ہے، میں نے تجھے آگ اور گندک کی جھیل کی طرح استعمال کرنا ہے، میں نے تجھے آگ اور گندک کی جھیل کی طرح استعمال کرنا ہے۔ میری بات کو سن لو، وہ آگ اور گندک کی جھیل کے طور پر استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مت سوچ لے کہ یہ جو باتیں لکھی یہ فرضی ہیں، یہ بس جس میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ کلام مقدس میں آگ اور گندک کی جھیل کا محل وقوع کوئی نہیں بتایا۔ جب کلام نہیں بتاتا تو میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ اور اس چیز کا ذکر یعنی کہ آگ اور گندک کی جھیل کا ذکر سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ کسی نبی نے آگ اور گندک کی جھیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ یہ میری بات تو سن لو، کوئی نبی اس کے بارے میں نہیں بولا، چونکہ یسوع ہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ میں نے کیا کہا جی؟ میرے پیچھے کہیں، کیونکہ یسوع ہی ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب اس نے کہا کہ ہو جا، اور جب اس نے ہو جا کے لفظ اپنی زبان سے ادا کیے، یعنی اس کا کلمہ
جو کہ اس کا نفسی کلمہ تھا، جو کہ اس کے روح کا حصہ، اس کے جسم کا حصہ تھا، جب وہ اس سے جدا ہوا کلمہ شخصی بن گیا، تو کلمہ شخصی میں جو ہے وہ قوت تکوین موجود تھی، پیدا کرنے کی قدرت تھی، اس میں پیدا کرنے کی قدرت تھی، اور اس قدرت کے وسیلہ سے کلمے نے زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، سیاروں کو، چاند کو، سورج کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ آپ کو پتا ہے کہ خدا نے جب زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا تو پکڑ کر کے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، وہ کیا تھا؟ جب وہ کلمہ جو تھا، جو اس سے جدا ہوا تھا، جو اس سے جدا ہوا تھا، اصل میں وہ تو اس کے جسم کا حصہ تھا، چونکہ کلمہ روح خدا کا حصہ ہے، لہذا وہ روح خدا ہے، گو کہ وہ جدا ہے۔ اسی کے بارے میں 14ویں آیت میں یوحنا کی پہلے باب کی 14ویں آیت کہتی ہے نا کہ کلمہ مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر کے ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلوہ دیکھا جیسا باپ کے، ہاں اسی اکلوتے نے سب کچھ خلق کیا، اور جب یہ اس سے جدا ہوا تو بائبل کہتی ہے پطرس کے صحیفے میں کہ ہماری جو روحیں ہیں یہ کلمے کے تخم سے، غیر فانی تخم سے پیدا ہوئی، کلمے کے غیر فانی تخم سے یہ روحیں بھی پیدا ہوئی، اور جب اس نے اس کے نتنوں میں پھونک ماری تو وہ روح جو اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی، مخلوق روح کلمے کی وساطت سے، وہ روح بھی آدم میں داخل ہوئی اور آدم نے چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ آدم وجود میں آ گیا، آدم کو حکم تھا سب پھل کھاؤ، باغ کے بیچ کا نہیں کھاؤ، جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا پھل، لیکن آدم کو بتانے کے باوجود بھی کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، آدم نے یہ غلطی کی، آدم نے یہ غلطی کی، اور وہ غلطی کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے اور ہمیں دوبارہ سے باپ کے ساتھ ملانے کے لیے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا گیا، جو کہ ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر مر کر کے دوبارہ زندہ ہو کر کے آسمان میں اب موجود ہماری شفاعت کرتا ہے خدا باپ کے دائیں ہاتھ۔ تو بات یہ ہے آج بھی جو اس کے کفارے کو نہیں مانتے، اس کے نافرمان ہیں، تو یہ آگ اور گند کی جھیل ان کا حصہ ہے، آگ اور گند کی جھیل ان کا حصہ ہے۔ تو بات صرف یہ تھی جہاں سے یہ ذکر خیر چلا کہ خداوند یسوع مسیح سب چیزوں کا خالق ہے، سب چیزیں یوحنا کی انجیل کہتی ہے کہ اس کے وسیلہ سے وجود میں آئیں، یسوع کے وسیلہ سے سب چیزیں کیا ہوئی؟ وجود میں آئیں، اور چونکہ ان ستاروں اور سیاروں کا بنانے والا یعنی کہ کائنات کا خالق ہی کلمہ ہے جو کہ مسیح ہے، لہذا وہ جانتا ہے کہ کون سے ستارے کو استعمال کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو میں نے استعمال، اور اس کا ذکر بھی سب سے پہلے یسوع نے ہی کیا کیونکہ وہی اس کا بنانے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، علم رکھنے والا۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں اس کا ذکر نہیں کیا، بتائیں مجھے، نہیں کیا۔ میں پوری بائبل کو کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، 3.5 سال کی منادی میں اس نے ذکر نہیں کیا، منادی سے پہلے بھی جو اس کی 30 سالہ زندگی ہے اس میں بھی اس نے ذکر نہیں کیا، بلکہ آسمان پر جانے کے تقریباً 62 سال بعد، کتنے سال کی میں نے بات کی؟ 62 سال بعد ذکر کیا،
جب وہ پتمس کے جزیرے میں یوحنا رسول پر ظاہر ہے. پتمس کے جزیرے میں یوحنا رسول پر اور کافی ذکر کرنے کے باوجود اس پر زیادہ روشنی پھر بھی نہیں ڈالی اس نے. اس پر روشنی اس نے نہیں ڈالی اور نہ اس کا محل وقوع بتایا. نہ اس کا محل وقوع. یہ نام صرف مکاشفہ کی کتاب میں پایا جاتا ہے اور 3 مختلف ناموں کے تحت یعنی آگ اور گندک کی جھیل یہ 3 مرتبہ لکھا ہوا نہیں ہے. آگ اور گندک کی جھیل مکاشفہ میں کتنی دفعہ؟ پہلی دفعہ مکاشفہ 19:20 میں، دوسری دفعہ 20 باب کی 10ویں آیت اور تیسری دفعہ 21 باب کی 8ویں آیت، جو کہ ہمارا تلاوت کا جو تھا نا حصہ یہی تھا. اس کے بعد آگ کی جھیل لکھا ہے اور یہ 2 مرتبہ لکھا ہے. کتنی مرتبہ؟ مکاشفہ میں 2 مرتبہ آگ کی جھیل اور آگ اور گندک کا عذاب 1 مرتبہ مکاشفہ 14 کی 10 میں آیا. ساری میں وہ آیت بتانا بھول گیا. یہ جو 2 مرتبہ ہے مکاشفہ 20 باب اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں 2 دفعہ اس کا ذکر آیا. لیکن آگ اور گندک کا عذاب 1 مرتبہ مکاشفہ 14 کی 10 میں اس کا ذکر ہے. یہ لکھ لیں ساری باتیں. اس کے علاوہ پوری بائبل میں اس کا کوئی ذکر نہیں. اس کے علاوہ پوری بائبل میں کوئی ذکر نہیں. البتہ بہت سی جگہوں پر اسے دوسرے ناموں سے پکارا گیا جس کا اشارہ بھی اسی آگ اور گندک کی جھیل کی طرف ہوتا ہے. جس کا اشارہ آگ اور گندک کی جھیل کی طرف ہے. متی کی انجیل میں 3 حوالے ہیں جہاں پہ اس کو جہنم کہا ہے. مرکز 9:43 اور 45 میں، لوکا 15 اور 12 اور 5 میں، ایوب 26 اور 6 میں، انسان 15 اور 11 میں اس کو جہنم کہا. اس کو کیا کہا گیا؟ جہنم. پھر آگ کا جہنم اس کو متی میں 2 دفعہ کہا گیا. پھر آگ کی بھٹی متی 13 کی 42 میں 1 دفعہ کہا گیا. ہمیشہ کی آگ متی 18 کی 8، 25 کی 41 اور مرکز 9 کی 45 یہ ہمیشہ کی آگ کے طور پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے. اور متی 25 کی 46 میں یہی ہمیشہ کی سزا ہے. کوئی مت خیال کرے کہ تھے جناب علی باسمتی کے چول پکا کے وچ مرغی پا کے جناب بڑی زبردست بریانی مسالے دار بنا کے لوکاں نوں ونڈ کے اپنے مردے نوں جنت دے وچ واڑ لواں گے 2 دفتوں کھچ کے. وہ بے وقوف ہیں جو یہ سوچتے ہیں. جو چلا گیا وہ نکل نہیں سکتا. جو وہاں چلا گیا وہ وہاں سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے. آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہو اور مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو یہ باتیں کرتا ہوں. یہ جہنم کیا ہے؟ آگ کی جھیل کے بارے میں نے کچھ کہا، پر بائبل کے مطابق یہ جہنم کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے بارے میں جانتے ہیں جہنم کیا ہے؟ گل صاحب آپ کی جھیل کا دوسرا نام جہنم. سب کے بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ جو کچھ بھی آپ نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے روح کے بغیر کہا. یہ بڑی بات جو آپ نے کی ہے، لیکن میں اصل میں اس کے سیاق و سباق کو بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ مذاق نہیں میں نے کہا کہ یہ بڑی بات ہے. یہ واقعی آگ اور گندک کی جھیل کا دوسرا نام ہے، لیکن اصل میں جہنم کا لفظ ہم نے کہاں سے اخذ کیا؟ جہنم کے معنی ہمیں کہاں سے ملے؟ جہنم وہ کون سی جگہ تھی زمین پر جہاں سے جہنم نکلا؟
یہ پٹھی سی جس سے پورا کر چھوڑ دیا. ویری گڈ. یہ لفظ جو ہے نا جہنم یونانی کے لفظ سہانا, یونانی کا لفظ سہانا کا ترجمہ ہے, جو عبرانی لفظ ٹوفٹ سے لیا گیا ہے. عبرانی کے لفظ ٹوفٹ سے لیا گیا ہے, جس سے اردو میں طفت لکھا ہے. اردو میں کیا لکھا ہے؟ طفت لکھا گیا ہے, جس کا ترجمہ ہنون کی وادی تھی, جس کا ترجمہ بنی ہنون کی وادی. اور یہ کیا تھی, یہ کہاں تھی؟ یہ یروشلم کے جنوب میں واقع تھی, یروشلم کے جنوب میں واقع تھی. اور پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر 13 مرتبہ ہوا. کتنی مرتبہ؟ 13 مرتبہ. پہلے نمبر پہ یشوع 15 کی 8 میں, یشوع 18 کی 16 میں, دوسری سلاطین اس کے 23 کی 10 میں, دوسری تواریخ 28 کی 3 میں, اور دوسری تواریخ 33 کی 6 میں. اس کے بعد نہمیہ 11 کی 30, یرمیہ 7 کی 31 اور 32, 19 باب کی 2 اور 6, اور پھر یرمیہ 32 کی 35. ان آیات میں یہ ہنوم کی وادی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اور اس وادی میں اصل میں ہوتا کیا تھا؟ کنانی قومیں آگ کے دیوتا مولک کے آگے اپنے بچوں کو اپنے قربان کرتی تھی. یہ لوہے کا, یہ میٹل کا بنا ہوا دیوتا تھا. کس کا بنا ہوا؟ ایسے اس کے ہاتھ تھے, اس کا بہت بڑا پیٹ تھا, اور پیٹ کے اندر آگ ہمیشہ جلتی رہتی تھی. پیٹ کے اندر آگ جلتی رہتی تھی, اور جو اپنے بچے کو اس کی قربانی کے لیے بھینٹ چڑھاتا تھا, اس کے ہاتھوں میں وہ چھوٹے سے ننھے سے بچے کو رکھ دیتا, اور وہ آگ جو کہ اس کے پیٹ میں جل رہی ہوتی تھی, وہ آگ اس بچے کو جلا کر کے خاک کر دیتی. یہ تھی یہاں پہ بات. یہاں پہ یہ ایسا ہوتا تھا, وہ قربان کرتے تھے اپنے بچوں کو, اس لیے آگ وہاں ہمیشہ جلتی رہتی تھی. اور اس مولک بدکاری کا اثر جو ہے شاہان یہودا پر ہوا. شاہ یہودا آخذ اور منسی اس ناپاک بت پرستی کی رسم پر عمل پیرا ہو کر کے انہوں نے اپنے بچوں کو مولک کے لیے قربان کر دیا. مولک کے لیے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. اور دوسری تواریخ اس کے 28 باب کی 3 آیت کہتی ہے کہ شاہ یہودا یوسیہ نے اس بت پرستی کو ختم کر دیا. کس نے اس کو ختم کیا؟ وہ دیر دن جتیاں مار کے توڑ کے چھوڑ دیتا ناوے قدرون دے وچ پانی دیتا ہوں. یوسیہ نے یہ کیا. کس نے کیا؟ وہاں پہ اس نے نجاست ڈلوائی جہاں پہ یہ قربانی کرتے تھے, اور اس جگہ کو ایسا نفرت انگیز بنایا کہ غیر قومیں بھی بت پرستی نہ کر سکے. غیر قومیں بھی. دوسرا سلاطین اس کے 23 کی 10 میں لکھا ہے کہ اس نے طوفت میں جو بن ہنوم کی بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھنکوائی, تاکہ کوئی شخص مولے کے لیے اپنے بیٹے اپنی بیٹی کو آگ میں نہ جلوا سکے. جلاتے تھے نا. اور خداوند یسوع کے دور میں اسی وادی میں یروشلم کا تمام کوڑا گندگی اور نجاست پھینکی جاتی تھی, اسی وادی میں. اور اس طرف کھلنے والے شہر کے, یروشلم شہر کے دروازے کا نام بھی کوڑا پھاٹک رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ کوڑا پھاٹک. یہ نہمیہ اس کے 2 کی 13 میں ہے. یہاں کوڑے اور گندگی کے ڈھیروں پر مرے ہوئے جانوروں اور مردہ مجرموں کی لاشیں, انسانوں کی لاشیں بھی پھینکی جاتی تھی.
یہاں کوڑا ہمیشہ جلتا رہتا تھا اور گندگی کے کیڑے لاشوں کو کھاتے رہتے تھے۔ اس لیے خداوند یسوع نے مرکز اس کے 9 کی 43 اور 44 آیت میں یہ بات کہی تھی کہ ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ جہنم خدا کا کوڑا جلانے کا ایک کیا کہتے ہیں جگہ ہے، کوڑا جلانے کی ایک جگہ ہے، اور جو لوگ بھی کوڑے کی مانند اپنے آپ کو پیش کریں گے وہ جلائے جائیں گے، وہ جلائے جائیں گے۔ اس نے کہا تھا نا گیہوں کو تو اپنے کھتے میں جمع کر، متی کی انجیل میں یہی لکھا ہے، گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو کبھی جلائے گا۔ میرے ساتھ لوگ باتیں کرتے ہیں متی کے انجیل کا یہ حوالہ دے کر، وہ جی تو انہوں آگدہ باتوں کیوں نہیں ہویا، میں شکر ہے سانو آگدہ باتوں نہیں ہویا۔ میں نے ان کو کہا کہ شکر ہے کہ ہمیں آگ کا بپتسمہ نہیں ہوا، وہ تمہیں ہونا ہے بھائی، ہمیں نہیں ہونا۔ اگر تم خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے تو نہیں ہوگا۔ وہ یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، میں تو یہ 3 بات کی 11ویں ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے کہیں دے نہیں دیکھو جی روح القدس بھی لکھا تھا آگ بھی لکھا تھا، تو ہمیں کیوں نہیں ملیا؟ میں نے کہا آگے جا کر کے پڑھو بھائی جی، آگے بھی پڑھو، آگے کی لکھا ہے، آگے لکھا ہے اس کا چھاپ اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے ہیں۔ ایماندار تو اس کے گھر میں، اس کے جلال میں، اس کی قربت میں رہے گا۔ گیہوں کو کھٹے میں جمع کرے گا مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں ہے۔ آگ کا بپتسمہ بھوسی کے لیے ہے، آگ کا بپتسمہ کوڑا کرکٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے، آگ کا بپتسمہ جو توبہ نہیں کرتے، غوطے کے بپتسمے کی مخالفت کرتے، وہ کوڑا لوگ ہیں، ان کے لیے ہے۔ یہ میری بات کو سمجھ لو، یہ میری بات کو سمجھ لو۔ اس شخص نے اس جگہ کوڑا پھنکوایا، یوسیا نے۔ کس نے پھنکوایا؟ یوسیا نے۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو اپنے آپ مقدسین کہتے ہیں، خدا کے لوگ کہتے ہیں، راست باز کہلاتے، کیا تم کوڑا نہیں ہو؟ تم کوڑا نہیں ہو؟ انصر صاحب نہیں جی، کیوں جی؟ یسوع نے مارا ہے تو انہوں قبول کی انہوں قبول کیتا ہے تو سب تو بڑی گل کی ہے۔ پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 18 کے آیت میں لکھا ہے، تمہاری مخلصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی سے نہیں ہوئی ہے بلکہ کس سے؟ برے کے بیش قیمت خون سے تمہاری مخلصی ہو چکی ہے، اور جو خون ہے اس نے تم جو کوڑا تھے تم کو قیمتی بنا دیا۔ تم کوڑا نہیں رہے تاکہ جلائے جاؤ، بلکہ تم اس کی نظر میں قیمتی ہو۔ تم اس کی نظر میں کیا ہو؟ قیمتی ہو۔ تو میں اب صرف کر دینا چاہتا ہوں، مسیح پر ایمان نہ لانے والے سب کوڑا ہیں جنہیں وہ جہنم میں پھینک دے گا، یعنی آگ کی جھیل میں ڈال دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگ اور گندگی جھیل کو کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ متی 25 کی 41 کو پڑھے، کون پڑھے گا؟ 25 کی 41 مجھے پتا ہے، بائبل ہی نہیں لیا کہ ان پہ پڑھنا کہ نہیں۔ 25 کی
41 کو نکالا کسی نے؟ ہاں یہاں پہ لکھا ہے پھر وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا اے ملاؤنو میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کیوں بنایا؟ اس نے آگ اور گندک کی جھیل میرے لیے، تمہارے لیے، ہم سب کے لیے نہیں بنائی تھی۔ کس کے لیے بنائی تھی؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے۔ کس کے لیے بنائی؟ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی۔ لہذا جو بھی ابلیس کی پارٹی میں ہوگا وہ اس عذاب کا حقدار ہے۔ یہاں فوجی بیٹھے ہیں، فوجی لوگ بیٹھے ہیں، میں بھی فوج سے ریٹائر ہوں، مجھے یہ بتاؤ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ ہو یا دو طرفہ لڑائی ہوتی ہے، فائر ہوتے ہیں، گرنیڈ چلتے ہیں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں مخالف پارٹی کے بیچ میں، جن کا میں مخالف بھی نہیں ہوں، ویسے ہی مجھے کوئی ورگ لا کے وہاں پر لے آتا تو میں بچ جاؤں گا؟ بچ جاؤں گا؟ بے شک میں خداوند مینوں تے انہیں ورگ لایا سی، انہیں آکھیا سی پھل کھا ہے، تو تینوں ورگ لایا سی تو تم تو ورگ دے وچ آ گئے۔ بات تو یہ ہے، یہ اصل میں اس نے ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی، اور چونکہ خدا نے اپنے دشمن ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے اس کو بنایا، جو خدا کے دشمنوں کا حامی ہے، جو خدا کے دشمنوں سے پیار کرتا ہے، وہ بھی اسی آگ میں جائے گا، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ اکیلا نہ جائے۔ بہت سے لوگ اس کے ساتھ آگ و گندک کی جھیل میں گئے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر سے کہ آپ کی جھیل میں کون کون ڈالے جائیں، کون کون ڈالے جائیں گے پتا ہے؟ اور منہ لٹکاؤ نا، تسی یسو دے سارے مخالف لوگ بردے دے خون نال دھل گئے ہو، اور تسی کیوں پریشان ہو گئے؟ شیطان کے سارے فرزند۔ ہاں، مکاشفہ 19:20 میں حلال اور جھوٹا نبی سب سے پہلے، دوسرے نمبر میں مکاشفہ 14:9 سے 11 کو پڑھے، حیوان کے جتنے پرستار ہیں وہ بھی جائیں گے۔ حیوان کے پرستار۔ آج میں جب ویڈیو پھینکتا ہوں نا پوپ صاحب کے بارے میں، ہاں جی، فیس بک کے اوپر انٹرنیٹ سے لے کر کے میں پھینکتا ہوں، پوپ صاحب نے جی وہ یسوع کو اور بائبل کو جھوٹا کہہ دیا، پوپ صاحب نے کہہ دیا کہ جی اسلام ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہم کڑا ہے، پوپ صاحب کو میں وہ ویڈیو پھینکتا ہوں کہ دیکھ لو یہ ابلیس کی پرستش کر رہا ہے۔ پوپ صاحب کے بارے میں ویڈیو پھینکی گئی، اپنے آپ کو یسوع کہہ رہا ہے۔ پوپ صاحب کے بارے میں نے ویڈیو پھینکی گئی، اپنے آپ کو سلامتی کا شہزادہ کہہ رہا ہے۔ دیکھ لو، سن لو، بولے ہو تم، بہرے ہو، اندھے ہو، دیکھو۔ یہی فیک ہے ویڈیو، وہ فیک ویڈیو نے تو کارڈینل تو کی کرنے ہیں، وہ کیوں لوسیفر کا نام لے لے کر کے گیت گا رہے؟ فیک ہے نا۔ وہ کنے وہ گروپی اتنے لے آ کے کھلا رہے ہیں جڑے لوسیفر کا نام لے کے گیت گا رہے ہیں، یہ ہے اس کے ساتھی، فیک کہنے والے بھی اس کے ساتھی، جو اس کو مجرم ہی نہیں مانتے۔ پھپڑ لگ جا ساتھ وہ دے بارے سے نہ گل کرے۔ میرے عزیزو، مکاشفہ 19:15 میں حوض میں انگور روند رہا تھا اور کون روند رہا تھا؟ یسوع۔ یہ جو انگور ہے نا، یہ انسان ہے جو قتل ہوں گے، یہ بھی آگ اور گندک کی جھیل میں جائیں۔ اس کے علاوہ بکریاں، بھیڑیں نہیں، کون؟ بکریاں۔ اور بکریاں کن کو کہا گیا؟ متی 25 کی، جب ہم 33، 31، 41 یہ آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ وہ قومیں ہیں جو موجودہ زمانے میں فلسطین کے لوگ بنی اسرائیل کے سخت مخالف ہیں، یہ ہیں بکریاں۔
ان کو اس نے کہا جب تم نے میرے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ہی اچھا سلوک نہیں کیا، میرے ساتھ نہیں کیا، میرے ساتھ نہیں کیا۔ موجودہ زمانے میں لبنان، کیا نام میں نے بول دیا؟ لبنان، شام، عراق، ایران، افغانستان اور پاکستان، لیبیا، مصر، اردن، سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ میں تمام اسلامی قومیں یہودیوں کے خلاف ہیں۔ جھوٹ ہے؟ نہیں جھوٹ، یہ ساری قومیں اس کے خلاف ہیں۔ 14 مئی 1948 کو جب سے یہودیوں کو اپنا ملک ملا، یہ قومیں کئی بار اس سے لڑ چکی ہیں، یہ قومیں کئی بار اس سے لڑ چکی ہیں۔ ان سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں ابلیس کے فرزند، بہت بڑے فرزند، میں تو کہوں گا اکلوتا بیٹا ابلیس تھا، ہٹلر سے۔ ابلیس کے فرزند ہٹلر نے یہودیوں کو آگ کی بھٹیوں، زہریلی گیسوں سے، گولیوں سے، بھوک سے، دردناک اذیتوں سے 6 ملین یہودی مارے تھے، جس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، جس کو آج تک بھی یہودی ہولوکاسٹ کے نام سے مناتے ہیں، اور اس دن کے اوپر وہ موم بتیاں جلاتے ہیں ان کے لیے جو مر گئے تھے، ان کے لیے جو مر گئے تھے۔ اور اس کے بعد بات یہ ہے، اس کے چشمدید دعا اب بھی موجود ہیں۔ پچھلے دنوں ٹی وی پہ ہم نے دیکھا، بہت دکھ کی بات۔ 1908 میں 1898 عیسوی میں روس کے چھوٹے سے قصبے میں یہودیوں کا قتل عام، یہودیوں کا 16ویں صدی میں رومن کیتھولک چرچ نے کروسیڈز اور انکویزیشن کے ذریعہ سے، یہ 2 لفظ میں نے بولے، یہودیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جس کا اعتراف پوپ صاحب نے، جو جان پال دوم ہے، اس نے اپریل 2000 میں کیا اور معافی بھی مانگی، معافی بھی۔ 1551 میں جرمنی نے انہیں نکال دیا، 1540 میں اٹلی نے نکالا، 1501 میں روس نے نکالا، 1442 میں ہالینڈ نے نکالا، 1394 میں فرانس نے نکالا، اور 1380 میں چیکو سلویکیا نے نکال دیا، 1370 میں بیلجیم نے نکالا، 1306 میں فرانس نے نکالا، 1290 میں برطانیہ سے نکلے، 1110 میں اسپین سے نکلے، اور 667 دنوں کے اس میں حجاج سے نکلے۔ اس میں کہاں سے نکلے؟ یہ تاریخی باتیں میں کہہ رہا ہوں، ان کو لکھ لو۔ 1706 قبل از مسیح میں فرعون نے ان کے اوپر ظلم کیا۔ خروج کی کتاب پہلے باب کی 11ویں آیت، 2 باب کی اس کی 23 آیت کو پڑھیں۔ 721 قبل از مسیح میں شاہ اسور نے اسرائیل کے 10 قبیلے اسیر کر لے۔ دوسری سواتین کے مطابق 17 کی 6 اور 18 کی 11ویں آیت، 610 قبل از مسیح میں شاہ بابل نبوکدنضر نے ہیکل اور شہر کو تباہ کر کے جلا دیا، دیوار گرا دی یروشلم کی، یہودیوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا۔ اور دوسری تواریخ اس کے 36 کی 17 سے 20 کو پڑھے، جہاں سے وہ تتر بتر ہو کر کے دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچائے گئے۔ آستر 3 کی 6 کو پڑھتے ہیں تو آستر کے دور میں ایکسویرس کے وزیر حامان نے یہودیوں سے اس قدر نفرت کی کہ اس نے ایک یہودی آدمی مردی کو مارنے کی بجائے
ساری قوم کو مارنے کا منصوبہ تھا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میرے بھائیوں اوپر دھیان دو، اوپر میری طرف دیکھو، میں سوال کرنے جا رہا ہوں۔ وہ مرد کی نو آر دن رہا انہوں باقی ہوں دیا نل کے بھی طبیعت سے کیوں نہیں مارے انہیں مرد کی یہودیوں کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ بتاؤ مجھے، تم بائبل کو پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے ہو کتنے ہیں جو تو بائبل کو پڑھتے ہیں؟ خدا کی مقدس قوم سے خدا کی اور یہ بیوی انہوں نے کیا دیا اگر یہودی نے کوئی تغلبہ نہیں کر سکتا؟ میں کچھ سوال کر رہا ہوں، تو بیوی یہ دینا ہے کہ آگے بات اصل میں یہ تھی، یہ اجاجی ہم داتا کا بیٹا تھا اور اجاجی اجاج سے نکلا، یہ اجاج کی نسل تھی اور اجاج عمالیقی بادشاہ تھا جس کو سیموئیل نے قتل کیا، اور خدا نے کہا تھا سول کو 15 باب پڑھو اس کا پہلے سیموئیل کا کہ عمالیق کو جا کر کے مار دے، جانور بھی مار دے، کسی پر کچھ لحاظ نہیں کرنا، بکریاں بچا کے نہیں لے آنیاں، خوبصورت عورتیں بچا کے نہیں لے آنیاں، لیکن اس نے نہیں مانی بات، اجاج کو بھی پکڑ لیا، خوبصورت عورتوں کو بھی لے آیا اور بھیڑیں اور بکریاں بھی لے آئے۔ خدا نے کیوں کہا تھا کہ عمالیق کو مار؟ کیا دشمنی تھی؟ دشمنی یہ تھی کہ جب وہ مصر سے ان کو نکال کر کے لا رہا تھا تو عمالیقیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور جو پیچھے تھکے ماندے تھے ان کو قتل کیا تھا۔ خدا کو غصہ آیا تھا، میں کٹ کے لیے انڈے آتا تھی یہ مارن دے دینے تو دیکھ دینا میں تو آنوں پتر تو ہی کنے کے پانے خدا نے کہہ دیا یہ عمالیق کی قوم تباہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، نیست ہو جائے گی، اس کا نام نہیں رہے گا۔ اور جب خدا کہتا تو وہ ہوتا ہے، اور خدا نے یہی وجہ تھی سول کو کہنے کی ان کو مار دے، لیکن انہوں نے کیا قربانی واسطے میں جانور لے آئے، اس نے کہا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور اس مقام کے اوپر اجاج کو جو کہ ان کا بادشاہ تھا سیموئیل نے خدا کے گھر کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ یہ حمان اس کی نسل سے تھا، حمان کا باپ ہمداتا اجاجی نسل سے تھا، اجاج کا فرزند تھا، لہذا یہ جانتا تھا، یہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس اسرائیلی قوم نے میرے باپ دادا کو قتل کیا تھا اور پوری قوم کو نیست کیا تھا، اور وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ میں بھی بجائے کہ مردگی کو ساری قوم کو نیست کرتا ہوں۔ پڑھ دیتے بڑا ہو نا، بہت پڑھ دی، یہ تھی بات اصل میں، میرا یہ مضمون نہیں تھا، میں ویسے ہی چلا گیا ادھر ادھر۔ ایک یہودی مردگی کو مارنے کے بجائے ساری قوم کو مارنے کا منصوبہ۔ اسی طرح مسیح کے دور میں جو یہودی اسرائیل میں آباد تھے ان پر رومی حکومت نے بے پناہ تشدد کیا اور 70 عیسوی میں انہیں یروشلم سے نکال دیا۔ تیتس کی سربراہی میں جنرل تیتس تھا، یروشلم کی دیوار گرا دی، ہیکل کو تباہ کر دیا، اور یہودی لوگ اس وقت سے بغیر ملک، بغیر بادشاہی، بغیر سردار قائم اور بغیر قربانی کے پھرتے آ رہے ہیں۔ ان 26 صدیوں میں 2600 سالوں میں 26 صدیوں کا مطلب ہے 2600 سالوں میں یہودی قوم نے ایسے غیر انسانی تشدد برداشت کیے جو ابھی تک کسی قوم کے ساتھ نہیں۔ پھر بھی یہ قوم بچ گئی اور 14 مئی 1948 کو موجزانہ طور پر اپنا ملک واپس لینے میں کامیاب ہوئی۔ لہذا پچھلے 4000 سالوں میں اس قوم نے جو برداشت کیا وہ خدا کو یاد ہے، خدا بھولتا نہیں ہے، وہ خدا کو یاد ہے اور وہ حساب لے گا، وہ حساب
لے گا اور بیٹے کے وسیلہ سے عذاب نازل کرے گا، کیونکہ اس نے عدالت کا سارا کام یوحنا 5 کی 29 کو پڑھے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا۔ عدالت کون کرے گا؟ بیٹا کرے گا۔ عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کر دیا۔ کڑوے دانے یعنی کہ شریر کے فرزند، متی 13 میں لکھا ہے نا، جن کو ابلیس نے بویا ہے، جن مرضی توبہ کر منادی کر لو، انہوں نے نہیں دے کرنی، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کلیسیا کی بابت نہیں، بلکہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد شریر کے فرزند ہیں جو کہ آگ کی جھیل میں ڈالے گئے ہیں، آگ کی جھیل میں۔ مگر یہودی راست بعد زندہ ہوں گے جو مسیح کی بادشاہی میں بڑھیں گے اور ترقی کریں گے۔ ابلیس اور اس کے فرشتے موت اور عالم ارواح اور 7ویں نمبر پہ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملے، وہ آگ اور گندھ کی جھیل میں ڈالے۔ کوئی رہائی نہیں، کوئی۔ ہاں، اس کے بعد صرف ایک عدالت ہے، اور وہ ہے سفید تخت کی عدالت۔ وہ کیا ہے؟ میں اگر زندہ رہ گیا اگلے سنڈے تک سفید تخت کی عدالت کو پیش کروں، اور اس کے بعد ہے ابدیت، پھر مکاشفہ ختم، پھر مکاشفہ ختم۔ سب ابدیت میں جب چلے گئے شامل ہو گئے تو پھر رہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ سفید تخت کی عدالت میں سارے بدکار آگ و گندھ کی جھیل میں سیدھے ڈال دیے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ میں اگلے سنڈے کو اگر یہاں پہ ہوا، اگر زندہ رہا، تو میں سفید تخت کی عدالت کو پیش کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج میں نے اصل میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جتنے ابلیس کے فرزند ہیں جن کو خدا کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہے، وہ آگ و گندھ کی جھیل میں جائیں۔ یہی بات سمجھ میں ہے۔ لب لباب جو ہے یہ یہی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کتنے لوگ کہتے ہیں اسی تو کوڑا ہی رہنا چاہتے ہیں، سانوں کوئی نہیں ضرورت پہ گی، اسی جناب خدا دے جلال شامل ہوئی۔ کتنے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ کوئی نہیں۔ اب کتنے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو اس کے بیٹے کے خون سے پاک صاف ہیں اور ہم آگ کی جھیل میں نہیں جائیں گے، آگ کی جھیل میں نہیں جائیں گے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ غوطہ نہیں لیا تو لے لو، کیونکہ بائبل میں لکھا جو توبہ کرے، ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ اس آگ اور گندھ کی جھیل سے نجات غوطے کے وسیلہ سے، یہ میری بات کو سن لو۔ اور جو ایمان نہ لائے یعنی کہ غوطہ نہ لے، مخالفت کی کرے، وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا، اور مجرم جو ہے وہ آگ اور گندھ کی جھیل میں جائیں گے۔ کتنے ہیں جنہوں نے آج تک غوطہ نہیں لیا؟ پاویں غوطے والیاں دے فرزند رہے ہو، پاویں تسی غوطے والیاں دے جانے، لیکن اگر غوطہ نہیں لیا، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو پاویں جناب بی بی اے کر لیا، 2 بیویاں کر لیا، بی بی اے، چاہے ایم بی اے کر لیا، چاہے جناب علی وہ بن گئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے، اکاؤنٹنٹ جنرل بن گئے، سائنسدان بن گئے، ڈاکٹروں کے پھپھڑ بھی بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا بن گئے، بڑے عالم بن گئے، لیکن اگر بپتسمہ نہیں لیا تو تم کوڑا ہو۔ کیا ہو؟ اور کوڑا جلایا ہے، کوڑا تیار ہو جلنے کے لیے، تیار ہو، نہیں تیار تو پھر وقت مقرر کر کے مجھے بتاؤ، میں تمہیں یسوع کے پاک نام میں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں تمہیں میں جا کر کے بپتسمہ دوں۔ دن مقرر کر لا تو پھر میں دس لے مڑیا، نہیں تو گل خراب ہی ہو۔ یہ بات سن، نہیں تے کوئی پتہ نہیں کہ وقت کدوں آنا۔ اگر موت آج ہی تے
दरवाजे पे पहुंच जाती है और तूने बपतिस्मा नहीं दिया तो तू समझ ले कि तू कूड़ा है और जलना तेरा मुकद्दर, जलना तेरा मुकद्दर। उठे अपने पांव के ऊपर और अपनी गलतियों का इकरार करके, अगर तुमने बपतिस्मा लिया है तो उसका शुक्र करें, और अगर नहीं लिया तो फिर तैयारी कर लें। खुदा को बरकत दे।